عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں. یہ ایک ہی آیت دیکھ لیجیے, آیت کا اتنا ٹکڑا ہی کافی ہماری پوری زندگی کے لیے. عاشروہن بالمعروف, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرو, اچھا برتاؤ کرو, حسن سلوک کرو. اس میں کیا, کھلانے پلانے میں, بات چیت میں اور زوجیت کے امور میں. یہ آیت کا حصہ اس لیے نازل ہوا کہ عرب میں کچھ لوگ کیا کرتے تھے, اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا, ایک طلاق دیتے, ایک طلاق جس کو رجعی کہتے ہیں. ایک طلاق دینے کے بعد آدمی کے پاس آپشن ہے, اختیار ہے, 3 مہینے سے پہلے یعنی 3 حیض آنے سے پہلے عورت کے وہ واپس اس کو نکاح میں لے سکتا ہے, کسی دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں. ایک طلاق اگر دیا ہے تو یہ مسئلہ جان لیں سارے لوگ, یعنی صرف عورت کو ہاتھ پکڑ کر کے کہہ دیا کہ تو پھر سے میری بیوی ہے, ہو گیا, پھر سے اب وہ اس کے نکاح میں آ گئی. الگ سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں, الگ سے کوئی یہ جو حلالے ولالے والے مسئلے ہیں یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں. ایک طلاق دیا ہے رجعی, لیکن اس کی مدت, اس کا پیریڈ ہے کہ 3 حیض ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کو واپس لے لے. اس مدت سے پہلے پہلے اپنی بیوی کو واپس لے لے تو وہ اس کے نکاح میں واپس آ گئی. تو عرب میں لوگ کیا کرتے تھے, ایک طلاق دے دیا 3 مہینے تک چھوڑ دیتے تھے, کیونکہ جب تک عدت میں ہے عورت کسی دوسرے سے نکاح تو نہیں کر سکتی, اور یہ جب تک رجوع نہیں کرے گا اس کی خود کی بھی بیوی نہیں ہو سکتی, لٹکی ہوئی ہے. عدت کے دوران عورت لٹکی ہوئی ہوتی ہے, کوئی دوسرا مرد اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتا, اور جس نے طلاق دیا جب تک وہ واپس لوٹا نہیں لیتا تب تک وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. تو کیا کرتے تھے عرب, ایک طلاق دیتے اور 3 مہینے تک چھوڑتے, 3 مہینے ختم ہونے سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے واپس لے لیتے, واپس آ گئی, اس کو رجوع کر لیتے تھے کہ چل تو پھر سے میری بیوی ہے. اور اس کے بعد 1 دن رہنے کے بعد پھر طلاق دے دیتے تھے, پھر 3 مہینہ چھوڑ دیتے تھے, اور 2 دن ابھی ختم ہونے کو تھے کہ پھر واپس لوٹا لیتے تھے. ان کے ہاں طلاق کی کوئی گنتی نہیں تھی, کتنے طلاق دیں. یہ تو بعد میں اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا کہ اس طرح بھی کرو گے تو صرف تمہارے پاس 3 چانس ہیں, 3 ہی چانس ہیں. ایک بار طلاق دیا, لوٹا لیا, تمہاری زندگی میں کل تمہارے پاس 3 ہی آپشن ہیں بیوی کے لیے طلاق. 10 سال پہلے ایک طلاق دیا تھا تو اب بھی تمہارے پاس صرف 2 ہی طلاق باقی رہ گئے ہیں, پھر ابھی ایک دے دیا تو پھر اب ایک ہی باقی رہ گئی, پھر لاسٹ والی جب بھی دے گا وہ حرام ہو گئی, ختم, اب رجوع نہیں کر سکتا. 1 دے کر کے لوٹا سکتا ہے, 2 دے کر کے بھی لوٹا سکتا ہے, 3 دینے کے بعد نہیں لوٹا سکتا, واپس اپنے نکاح میں ڈائریکٹ عورت کو نہیں لے سکتا. 3 اگر دے دیا تو. میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں, مسلمان بچوں کو, جوانوں کو شادی کرنے سے پہلے طلاق کے مسائل بھی سیکھ لینا چاہیے. وہ کون سے جملے ہیں جس سے تمہاری عورت تم پر حرام ہو جاتی ہے, وہ کون سی چیزیں جس سے تمہارے زندگی میں تم اپنی عورت سے الگ ہو جاتے ہو, عورت تم سے الگ ہو جاتی ہے, یعنی طلاق ہو جاتی ہے. یہ ضروری ہے. صرف شادی کے بارے میں مسائل جان لینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اسلام میں آئے ہیں تو کفر سے بچتے ہیں کہ نہیں, اسی طرح جب نکاح میں آ گئے ہیں تو طلاق سے بھی بچنے کی کوشش کریں کہ انجانے میں مجھ سے کوئی چیز نہ نکل جائے, بعد میں پھر روتے ہوئے آتے ہیں کہ میں غصے میں تھا طلاق دے دیا, نشے میں تھا طلاق دے دیا, فلاں حالت میں تھا طلاق دے دیا, جھگڑا ہو رہا تھا طلاق دے دیا. تو طلاق انہی تمام معاملات میں تو ہوتی ہے, محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا. اور اس کے بعد پھر ایک ہی صورت ہمارے پاس رہ جاتی ہے کہ ہم اس کو جواب دیتے ہیں. ہوتا ایسا ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس مرا ہوا آدمی لے کر کے جائیں گے اور کہیں کہ اس کو علاج کر دیں تو وہ ڈاکٹر کیا کہے گا, ابھی علاج نہیں پوسٹ مارٹم ہوگا.
کیونکہ روح نکل چکی ہے اس کی. مرنے سے پہلے لاتے تو ہم کوشش کرتے کچھ نہ کچھ لگا کر کے اس کو بچا لیا جائے. تو یہاں اکثر جو مفتیان کرام کے پاس لوگ آتے ہیں وہ 3 دینے کے بعد آتے ہیں, ختم ہو چکا ہوتا ہے. اب ہمارا کام صرف پوسٹ مارٹم کا رہتا ہے, ہو گئے ختم ہو گئے, الگ ہو جاؤ, عدت ہے. ہاں اگر 3 نہیں کہا, 1 بار کہا ہے, 2 بار کہا ہے, یا پھر جملے اس طرح کا کہا تھا, یہ نہیں کہا کہ میں نے طلاق دے دیا, بلکہ یہ کہا تھا کہ دوں گا, یہ فیوچر ٹینس ہے, مستقبل میں دوں گا, اس سے طلاق نہیں ہوتی. اگر کہا دے رہا ہوں یا دے چکا تو ہو جاتی ہے. تو یہ جملوں کی بھی اس میں بہت معنویت ہے, بہت معنی رکھتے ہیں یہ الفاظ. تو کوئی تو ایسا مسئلہ لے کر کے ہمارے پاس آئے تو ہم بچانے کی کوشش کریں. یہاں دھڑا دھڑ 1 درجن طلاق دے کر کے آتے ہیں. 3 نہیں, کئی بار ہو چکا ہے, بہت مرتبہ ہو چکا, غصے میں. یعنی ایک بندوق میں 27 گولیاں ہیں تو پوری ایک ساتھ اڑا دو. اللہ رب العزت نے تمہیں اختیار دیا بھی ہے, اگر نہیں نبھ پا رہا ہے, بہت سخت جھگڑے ہو بھی گئے, تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھ کر, ہو سکتا تھا کہ تم ایک ہی بار دے دیتے. اگر ایسا کبھی ہوا بھی تھا تو تمہارے پاس آپشن تھا. 1 مہینہ 2 مہینہ گزرنے کے بعد ناراضگی ختم ہو گئی, دل ٹھنڈے ہو گئے, تو واپس اپنی بیوی کو پھر اپنے نکاح میں لے سکتے ہو. اس وقت نہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے, نہ مہر دینے کی, نہ کسی حلالے کی ضرورت ہے. یہ مسائل سیکھنا چاہیے. تو اب یہاں میں جو بات بتا رہا ہوں, آیت میں یہ مسئلہ تھا کہ عرب والے کیا کرتے تھے, لٹکا کر کے رکھ دیتے تھے کہ ان کو 1 طلاق دیتے, 3 مہینہ گزرنے سے پہلے واپس لے لیتے, پھر 1 طلاق دیتے, پھر 3 مہینہ چھوڑتے. اس طرح سالوں سال لٹکا دیتے تھے. تو عورت وہ کہاں جائے, ایک کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے نکاح کر نہیں سکتی. عدت میں بھی جو ہے دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی عورت. اگر عدت میں ہے, عدت کئی طرح کی ہوتی ہے, ایک طلاق کی عدت بھی ہوتی ہے اور ایک موت کی عدت بھی ہوتی ہے. دونوں عدتوں میں فرق ہے. عدت کے مسائل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر کسی مرد نے عورت کو طلاق دیا, تو طلاق کی جو عدت ہے وہ عورت کے 3 حیض گزر جانا, 3 پیریڈ اس کے ختم ہو جائیں, چاہے وہ 3 پیریڈ سال بھر میں آئیں کہ 6 مہینے میں آئیں کہ 3 مہینے میں آئیں. جب تک 3 بار وہ عورت ناپاک ہو کر پاک نہیں ہوتی تب تک اس کی عدت ہے. وہ عورت کے اوپر ڈیپینڈ ہے, وہ 3 مہینے میں ہوتی ہے کہ 6 مہینے میں ہوتی ہے کہ سال میں ہوتی. یہ طلاق والی عدت ہے, یہ طلاق والی عدت ہے. اور ایک عورت وہ ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, یہ موت کی عدت ہے. موت کی عدت 4 مہینے 10 دن, 4 مہینے 10 دن. اب یہاں پر موت کی عدت میں 4 مہینے 10 دن رکھا گیا ہر عورت کے لیے. اب ایک تیسری قسم ہے کہ طلاق دیا تھا یا موت ہو گئی شوہر کی, دونوں حالتوں میں, لیکن عورت جو ہے حمل سے تھی, عورت حمل سے تھی, تو اب اس کی عدت پورا حمل ختم ہونے تک, چاہے پہلے مہینے میں تھی عورت تو اب 9 مہینے تک وہ عدت میں رہے گی جب تک بچہ نہ ہو جائے. چاہے شوہر کا انتقال ہوا ہو یا طلاق دیا ہو. تو بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر کسی حاملہ عورت کا بھی شوہر کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کو 4 مہینہ 10 دن بٹھانے کے بعد باہر کر دیتے ہیں کہ تیری عدت ختم ہو گئی. نہیں, مثال کے طور پر 2 مہینے کا حمل چل رہا تھا اور شوہر کا انتقال ہو گیا, تو اب اس عورت کی عدت کتنے مہینے رہے گی, 7 مہینے. چاہے وہ بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوا ہو یا 8 مہینے میں, جب تک بچہ پیدا نہ ہو تب تک اس کی عدت ہے. حمل والی عورت کی عدت حمل ختم ہونے تک ہے. یہ مسائل ہیں عدت کے. کیوں عدت کی بات میں کر رہا ہوں یہاں پر؟ عدت کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کئی احکام ہیں. وہ عدت کے دوران عورت
نہ بناو سنگار کر سکتی ہے، نہ زیب و زینت کر سکتی ہے، یعنی خوشبو لگانا اور عمدہ کپڑے زیب تن کرنا، یہ تمام چیزیں عدت کے دوران اس کے لیے منع ہے۔ بناو سنگار کرنا جو کسی کی بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، یہ چیزیں کرنا اس کے لیے ناجائز ہے۔ اسی طرح جب تک عورت عدت میں ہے اس سے کوئی نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتا اور نہ وہ نکاح کی بات کر سکتی، کسی دوسرے سے شادی کی بات نہ کرے اور کوئی اس کو پیغام نکاح بھی نہ بھیجے۔ اگر کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے حرام کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر نے چھوڑا ہو یا شوہر کا انتقال ہوا ہو، دونوں صورتوں میں جب تک عدت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک وہ عورت اپنے شوہر کے انڈر میں ہی ہے، پرانے والے شوہر کے حکم میں ہی رہتی ہے۔ تو جب تک اس کے ایک شوہر کا پورا تعلق ختم نہیں ہوا اس وقت تک آپ اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر خریدنے گئے، آپ نے پیسے پورے دے دیے، 1,00,000 روپے لے لو گھر کے، 1,00,000 کا مکان تھا، آپ نے 1,00,000 میں لے لیا، لیکن مالک مکان نے کہا کہ جب تک میں پیپر نہیں دوں گا تب تک تم قبضہ نہیں کرو گے گھر پہ، اور تمہارا قبضہ صحیح مانا بھی نہیں جائے گا جب تک تمہارے ہاتھ میں پیپر نہ آ جائے۔ پیپر اس نے 3 مہینے کے بعد دیے، تب جا کر کے تم اس گھر کے مالک ہوئے۔ پیسے تو 1,00,000 جو ہے نا 3 مہینے پہلے دے دیے تھے آپ نے، تو یہ جو بعد کے 3 مہینے یہ گھر کس کا تھا؟ یہ تمہارا تھا یا اس کا تھا؟ اسی کا مانا جائے گا، کیونکہ اب بھی پیپر کس کے نام پر ہیں؟ اسی کے نام پر۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے پیپر ابھی اسی کے نام کہا چل رہا ہے، جب تک عدت ختم نہیں ہوتی تب تک اسی کے نکاح کے انڈر میں وہ سمجھی جاتی ہے، عدت ختم ہونے کے بعد دوسرے مرد کے لیے وہ حلال ہوتی ہے۔ تو یہ مسائل عدت کے میں اس لیے بتا رہا ہوں، اور بھی کچھ مسائل ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب اڑ جائیں ہیں، جتنی ضرورت تھی وہ میں نے بتا دیا۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جیسے کسی ایسی عورت کو طلاق دیا کسی مرد نے جس کو حیض آتا ہی نہیں، مثال کے طور پر عمر والی عورت، اس کی عدت الگ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے نکاح کیا لیکن اس کے ساتھ ایک رات بھی نہیں گزارا اور طلاق دے دیا، اس کی عدت الگ ہے۔ یعنی یہ عدت تقریباً 8 قسم کی ہے، میں سب بتاؤں تو 8 اڑ جائیں گی، وقفے سے انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی۔ ایسے مسائل کی اگر کسی کو ضرورت آ پڑی تو وہ باضابطہ رابطہ کر کے ہم سے سوال کر کے اس کا جواب حاصل کرے۔ کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کو اس کے شوہر نے 50 برس کے بعد طلاق دے دیا، اب اس کی عدت کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا 3 پیریڈ اس کے آ جانا، تو آپ کہیں گے اب تو اس کے پیریڈ ہی نہیں آتے، اب اس عورت کی ناپاکی آتی ہی نہیں ہے، تو اس کی عدت کیا ہے؟ اس کے مسائل الگ ہے۔ اور پھر کبھی ایسا ہوا کہ کسی سے نکاح ہوا عورت سے، آج دوپہر میں نکاح ہوا اور شام میں طلاق ہو گیا، عورت کے ساتھ ایک رات بھی نہیں گزارا، تو اب اس عورت کو کیا کیا جائے؟ وہ عدت گزارے گی کہ نہیں گزارے گی؟ کیونکہ عدت جو ہے کس لیے ہے جانتے ہیں آپ؟ اسلام میں یہاں پر بھی نسب کا بڑا اہتمام کیا گیا، اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا، نسب کا اہتمام بہت زیادہ کیا گیا ہے کہ نسب خلط ملط نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو یہ 3 مہینے کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے اس کو؟ یہ 3 پیریڈ آنے تک اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ ایک بہت بڑی سائنٹسٹ ہے، ایک عورت، اس نے خود اس پر ایک بڑا مضمون لکھا اور اسلام لائی وہ اس بات پر کہ میں نے اسلام کی یہ باریکی دیکھ کر کے بہت امپریس ہوئی۔ پوچھا کہ کیا باریکی؟ کہا کہ عورتوں کو اسلام اتنا پاک کرتا ہے، اتنا پاک۔ میں نے یہ اس کی وجہ دیکھی کہ کسی نے عورت کو طلاق دے دیا، کسی نے عورت کو طلاق دے دیا تو وہ اس عورت کو 3 پیریڈ تک اسلام کیوں روک رہا ہے؟ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، عدت کیوں؟ اور کسی مرد کے انتقال ہونے کے بعد 4 مہینے 10 دن کیوں روک رہا ہے؟
साइंस ये कहती है कि अगर किसी औरत के साथ तुमने शबबाशी की थी, किसी औरत के साथ रात गुजारा था, रात गुजारने के बाद अगर तुमने तलाक दे दिया, क्या मालूम कि उसको हमल ठहरा है कि नहीं ठहरा है? तुम्हारा हमल एक रात में ठहरा है कि नहीं ठहरा है? अगर नहीं भी ठहरा है तो वो औरत, वो साइंटिस्ट कहती है 3 पीरियड अगर औरत के आ गए तो समझ लो कि पहले वाले मर्द के नुत्फे का एक जर्रा भी उसके अंदर अब बाकी नहीं रह गया। 3 पीरियड आ जाने के बाद जो पहले वाले मर्द ने उससे जिमा किया था, उसका एक रेशा, एक जर्रा भी अब इस औरत के अंदर नहीं रह गया। ये औरत पूरी टोटल पाक हो गई, अब ये किसी और मर्द के लिए हलाल हो गई। ये इस्लाम ने इसलिए रोका है। जाहिर सी बात है, तलाक किस हालत में हुई थी मालूम नहीं, दोनों ने ताल्लुक कायम किया होगा, और अगर ताल्लुक कायम किया था, ये 3 महीने की इद्दत के दौरान ही पता चल जाएगा। अगर वो औरत हमल से है तो फिर हैज नहीं आता। औरत अगर हमल से है तो फिर उसको ये अय्याम नहीं आते जो माहवारी आती है, तो फिर उसकी इद्दत अब 3 महीने नहीं होगी, बल्कि अब क्या किया जाएगा, बच्चा पैदा होने तक। क्यों? इसलिए कि इसी पीरियड में अगर तुमने भी निकाह कर लिया उससे, और पहले वाले मर्द का भी नुत्फा उसके अंदर था, तुमने भी निकाह कर लिया, तो अब जो बच्चा पैदा होगा उसका नसब खलत मलत हो गया। पहले वाले मर्द का माने कि अब दूसरे वाले मर्द का माने। बाप का यहां पर फर्क हो जाएगा, 2 बाप का 1 बच्चा पैदा हो जाएगा, और इस्लाम इस चीज को नहीं पसंद करता। नसब का एहतमाम करने के लिए इद्दत के मसाइल रखे गए हैं, नसब। अब इसीलिए मसला यहां पर यह आता है, आप यही पूछेंगे ना कि नसब को बचाने के लिए इद्दत रखी गई है कि पहले वाले शोहर का कोई असर इसके जिस्म में बाकी है कि नहीं, ये कब पता चलता है? 3 पीरियड हो जाने के बाद। अब आप सवाल ये करेंगे कि नहीं मियां, आज ही निकाह हुआ है और एक रात भी नहीं गुजारा और तलाक दे दिया, तो अब सवाल ही नहीं होता है ना, अब इद्दत काहे की? अब इद्दत किस काम की कि पहले वाले मर्द का इसके अंदर कुछ बाकी है? उसने तो उसके साथ शब्बाशी की ही नहीं, निकाह किया और तलाक दे दिया। तो अब इस्लाम ये कहता है ऐसी औरत की कोई इद्दत भी नहीं, ऐसी औरत की इद्दत ही नहीं। निकाह किया और तलाक दे दिया, यानी उसके साथ रात गुजारने से पहले ही तलाक दिया है, तो उसकी इद्दत ही नहीं है। क्यों? वो औरत अब तक पाक ही है, पहले वाले मर्द से उसका कोई अटैचमेंट हुआ ही नहीं। तो कुल मिलाकर के इस्लाम तुम्हें सुथरी औरतें देना पसंद करता है, और तुम्हें सुथरी माओं से पैदा करना अल्लाह पसंद करता है, कि तुम्हारे नसब में खलत मलत मिक्सिंग ना हो जाए, कहीं 2 बाप की बात ना आ जाए। ये बहुत बड़ा एहतमाम है इस्लाम